آخری عشرے سے متعلق ایک بہت ضروری بات جو میری اپنی رائے ہو سکتی ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری عشرے میں ایک شب ہوتی ہے شب قدر، وہ 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 23ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں، 5 راتوں میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے۔ اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1000 شہر، 1000 مہینوں کے عبادت کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ دیتے ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس رات میں قیام فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑا اجر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ بالعموم مساجد میں آج کل تقریری پروگرام رکھے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان کی ثواب بتائی ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ اس شب کی اہمیت سے واقف نہیں تھے، اس لیے علماء اکرام اس شب کی اہمیت بتانے کے لیے تقریریں کیا کرتے تھے۔ اب اللہ کے فضل سے اس شب اور آخری عشرے میں لگ بھگ سبھی مسلمانوں میں ایک شعور یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ان راتوں میں عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن آپ اجازت دیں تو میں کہوں کہ جو کچھ ہو رہا وہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی بات کہی ہے، مختلف عناوین پر خطابات ہوتے ہیں اور صبح کے 4 بجے تک ان خطابات کا اہتمام ہوتا ہے۔ انسانی دماغ کی ساخت ایسی ہے کہ دماغ جب کسی طرف نکل جاتا ہے تو نکل جاتا ہے۔ ہم نے تراویح پڑھی، ایک روحانی ماحول میں زندگی یہ ٹائم گزرا ہمارا، اسی روحانی ماحول کو طویل کیا جا سکتا ہے، خاموش بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے، اللہ سے باتیں کی جا سکتی ہے، یہ روحانی عمل ہے۔ مقررین کے لیے کوئی اور موقع ہے، اب مقررین آتے ہیں کچھ باتیں کہتے ہیں، وہ ہمارے دماغ کو اچھی باتیں ہی صحیح روحانیت سے تھوڑا ہٹا دیتے ہیں، اور شیطان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں مولانا نے یہ بات کہی، یہ صحیح نہیں کہی یا بہت اچھی کہی، اس پر تشخیص، اس پر تحقیق، پھر اس پر گفتگو، اس پر بحث و مباحثہ اور تکرار۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ تقریری پروگراموں کا اہتمام کسی زمانے میں ضروری تھا، ہم نے کیا۔ اب ان چیزوں سے اپنے آپ کو ذرا بچا کر اللہ سے جڑنے کی کوشش کریں، ان شبوں کو، ان راتوں کو جو تاخراتے ہیں ضائع ہونے نہ دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریر ہو رہی ہے، لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور مسجد میں بھی بیٹھے ہیں تو مختلف حلقے بنے ہوئے ہیں اور لوگ آپس میں گفتگویں کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے ہماری ذہنی کیفیت اور حالت اللہ سے ہٹ کر دنیا کی طرف، مسائل کی طرف، بحث و تکرار کی طرف ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے شیطان ہم سے ان راتوں کو ضائع کرتا ہے۔ یہ میری اپنی رائے ہے، قابل غور ہے، اگر اچھی لگے تو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تاخراتوں میں بالعموم مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے یا کسی صاحب خیر کی طرف سے سحری کا اہتمام ہوتا ہے اور رات بھر پکوان ہوتے رہتے ہیں اور پکوان کی دیگوں کے آس پاس مسجد کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گفتگویں ہوتی رہتی ہیں۔ شب قدر کا یہ مصرف نہیں ہے۔ شب قدر بالکل ایک روحانی عمل ہے، روحانی عمل کو تیز کرنا ہے، روح کو پاکیزہ کرنے کا عمل ہے۔ تو ایسی چیزوں سے ہماری روح مادیت سے سرشار ہو جاتی ہے۔ پکانے والے پکا رہے ہیں کچھ میٹھا، پھر اس کے کچھ شیرینی تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ کھانے کی جو بات ہے، رمضان کا مہینہ تو ہمیں مجاہدہ سکھانے کے لیے آیا تھا، ہم نے مادیت سے اس مہینے کو آراستہ کر دیا ہے۔ میری گزارش ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں
तरावी पढ़ने के बाद इंसान की जो रूहानियत मुसलमान की जो बनी हुई होती है उसको तूल देने की, उसको फुर्सत दें। वो बैठा हुआ अल्लाह की जितनी देर हुआ बैठे रहे, इबादत करता रहे, फिर अपने घर चला जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब कदर के ऐसे ही मसरफ हमें मिलते हैं। आज हमारा दीन भी मेटेरियलिस्टिक हो गया है, मादियत से ये हो गया है, सरशार हो गया है। तो मोहतात अंदाज में मैंने ये बात कही है। गुजारिश करता हूं कि ऐसी चीजों से परहेज करते हुए मस्जिदों को सजाया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लतुज़ुख़्रिफ़न्नहा कमा ज़ुख़्रिफ़तिल यहूद वन्नसारा, मस्जिदों को तुम ऐसे ही सजाओगे जैसे कि पिछली कौमें सजाती थी अपने इबादत गाहों। ये सारी चीजें मादियत हैं, रूह से इसका कोई ताल्लुक नहीं, आपकी रूहानियत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। आप अपनी रूहानियत को ताकत करना चाहते हैं, देखिए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रूहानियत की तरबियत और रूहानियत को ताकतवर करने के लिए गारे हिरा को मुंतखब फरमाया। अकेलापन, जहां कोई लाइट नहीं, चिराग नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है, अकेले बैठे हैं, अल्लाह की याद में लगे हैं। मस्जिदों को सजाना और फिर खाने का एहतमाम, ये सब मादियत हैं, इससे गुरेज करने की जरूरत है। अल्लाह हमें नेक तौफीक दे। आखिरी अशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल और तामुल और आपकी सुन्नत आपने सुनी। इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक के आखिरी अशरे में मेहनत कर शद्द मीज़रहु, कमर कस लेते थे, रात भर जागते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, घर वालों को भी जगाया कर। अब हमारे लिए आखिरी अशरा मुख्तलिफ मसरूफियतों का हो गया है। ज्यादा से ज्यादा बाजार आबाद कर देती हैं हमारी खवातीन, उन्हें सामान खरीदने होते हैं ईद के, हाथों को मेहंदी लगानी होती है। मेरी अजीज बहनों भाइयों, आखिरी अशरे को हम इसकी नजर कर देते हैं। एक तरफ रसूलुल्लाह का तामुल और अमल हमें यह मिलता है, दूसरी तरफ हमारी मसरूफियतें पूरी दुनियावी हो जाती है, रूहानियत से हटकर दुनियावी हो जाती है, मादी हो जाती है। कोशिश ये करें कि तमाम काम जो आपको करने हैं, कपड़े बनाने के, सामान खरीदने के, वो ईद से पहले कर लें, रमजान से पहले कर लें। इस पूरे माह मुबारक को इबादत के लिए खालिस करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी बहनों को बिलखुसूस जो बाजारों में निकली पर चलती हैं, रात रात जागती हैं, खरीदी करती हैं, इससे बचने की तौफीक अता फरमाए।